کہ آیت تطہیر میں جو لوگ شامل ہیں، جو ان کے نزدیک وہ کہہ رہے ہیں کہ معصوم ہیں، اس پر ویسے آپ نے پہلے گفتگو فرمائی ہے مگر شاید انہوں نے نہ سنی ہو، تو معصوم غیر معصوم کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے ایک نتیجہ ہی آیت سے غلط نکالا گیا، پھر غلط نتیجے کے اوپر پھر غلط آرڈر جاری کیا جاتا ہے، بنیاد ہی جب درست نہیں ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح اہل بیت اطہار محفوظ ہیں گناہوں سے، اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے کہ لغوی طور پر لفظ کسی نے معصوم کا کبھی لکھا بھی ہو تو وہ لغوی مراد ہے، لیکن حقیقتاً محفوظ ہی مراد لیتے ہیں کہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے کی حفاظت فرما دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو معصوم جو شرعی معصوم کا مفہوم ہے، جو انبیاء کرام ہے، اس کا اطلاق نہ صحابہ پاک پر ہوتا ہے نہ اہل بیت پاک پر ہوتا ہے، پاک فرمایا ان کو۔ اور پھر یہ دیکھیں آپ کہ جن کو آپ معصوم مان رہے ہیں، میں اس بھائی سے جو ملٹن کی سے بول رہے تھے جی، آئرلینڈ سے کہیں، آئرلینڈ والے بھائی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ معصوم کا عقیدہ اس آیت سے آپ نے بنایا یا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بچپن سے پیدا ہونے سے پہلے ہی معصوم ہے، اگر یہ پہلے سے معصوم ہے تو پھر تو لیوزبان کو مرئیسہ کا مطلب ہی کوئی نہیں رہتا کہ تم سے پلیتی کو لے جائے، کیونکہ معصوم کے ہاتھ پلیتی تو ہوتی ہی نہیں۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ ان کے اندر جو چیز بھی اس قسم کا کوئی اللہ کی حکمت کے تحت اور تقاضے بشریت کے تحت کوئی ایسی چیز تھی تو اللہ وہ لے گیا اس کو۔ یہ کہہ دینا کہ معصوم ہے فرشتوں کی طرح تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یا انبیاء کرام کی طرح یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ لیوزبا عنکم الرجس کے لفظ خود بتا رہے ہیں کہ امکان موجود تھا۔ احکم الحاکمین جل وعلا نے اپنی طرف سے عصمت ان کو، حفاظت ان کو اس طرح کی عطا فرمائی ہے کہ اپنی مہربانیوں کی نگہداشت انہیں نصیب فرما دی۔ اور پھر دوسرا یہ وام بھی میں اپنے دوستوں کا دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یطہرکم کے جو لفظ ہیں اس سے معصومیت اگر وہ نکالتے ہیں تو سورہ انفال کے دوسرے رکوع میں اللہ احکم الحاکمین نے 313 اصحاب رسول کو بھی یہی فرمایا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان، یہ لفظ موجود ہے۔ اب لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان اور لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں کیا فرق ہے؟ یعنی جس طرح یہاں یطہرکم ہے ایسا وہاں بلکہ یطہرکم بھی نہیں لیطہرکم ہے، اور یہاں یذھب عنکم الرجس ہے صرف، وہاں شیطان کا لفظ بھی اضافہ ہے، شیطان کے رجس سے بچا لیا ہے بالکل۔ اس لیے ہم اس آیت کریمہ سے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ صحابہ معصوم ہیں، حالانکہ لفظ بالکل ایک جیسے دونوں طرح آئے ہیں، اور قرآن میں بھی یہ تو فرق نہیں ہم کر سکتے کہ نامے پارے میں ذرا طاقت تھوڑی ہے اور بائیں پارے میں طاقت زیادہ ہے۔ جب کلام خدا کا ہے، لفظ بھی ایک جیسے ہیں تو مفہوم بھی ایک جیسا نکلے گا۔ اس لیے یہ پہلا وام تو یہ دور کریں، جب آپ کو ایک وام پر آپ نے ایک عمارت بنانی شروع کر دی، بنیادی ساری غلط ہے، تو پھر سارے احکام جو ہے تا سریا میر و دیوار کج، ایک اگر بنیاد ٹیڑھی رکھ کے اوپر دیوار کھڑی کر دی تو وہ تو آپ آسمان تک بھی اٹھا کر لے جائیں گے تو دیوار ساری ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم ان کو پاک مانتے ہیں محفوظ ہونے کے معنی میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ حفاظت عطا فرمائی، اس لیے صحابہ پاک کو بھی حاصل ہے جو بھی حضور کے صحابی ہیں، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر یہ مسئلہ تو امام حسن سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں نا کہ اگر وہ ایسا سمجھتے تو پھر ان کو خلافت کیوں دیتے؟ علامہ پرہاروی عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ یہ شارح ہیں شرح عقائد کے، النبرا صاحب کی کتاب شرح عقائد کا حاشیہ خیالی مشہور معروف، یہ درسی کتاب ہے، یہ تو بڑے مطالعہ والی بات نہیں، یہ تو باقاعدہ کلاس میں پڑھائی جاتی ہیں، دونوں کتابیں اٹھا کر دیکھ لو۔ علامہ پرہاروی فرماتے ہیں کہ معصوم اور محفوظ میں کیا فرق ہے؟ ہر فرق کو بینہما، معصوم اور محفوظ میں فرق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لفظ معصوم کا اصلی معنی ہی محفوظ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! آپ کوئی اسماء یاسموں سے کوئی بھی سیگا بولو قرآن سے، واللہ یاسمک من الناس، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، لوگوں کے ہر قسم کے شر سے حبیب اللہ حفاظت کرے گا۔
कितनी दूरी है मासूम और महफूज में, जिसको तुम पहाड़ बना के पेश कर रहे हो, तुम्हें तो समझ ही नहीं। मासूम का हकीकी माना ही महफूज है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और सुनो, एक तो मासूम का हकीकी माना महफूज है, और दूसरा फर्क माने के एतबार से नहीं, कदर व मंज़िलत के एतबार से नहीं, माने का जो फर्क है, अल्लामा परावी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाया सिर्फ एक जुमले में, फरमाया अंबिया की मासूमियत कतईयत की वजह से, और औलिया सहाबा अहले बैत की हिफाजत गैर कतईयत की वजह से। सिर्फ ये फर्क है, वरना जो अजजाए रसूल हो, क्या बात है, क्या बात है। और जुज भी वो नहीं जिसके बगैर बंदा जिंदा रहता है। खालिद बरेलवी खुतबात रज़बिया में बता तो मिन्नी का तर्जुमा करते हुए क्या लफ्ज़ बोला आपने, वालो फिल ज़ाते काबिद खैरुल अंबिया, खैरुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा। अब किसी तबीब से पूछ लो, आम मिसाल है, यदि सरकार के वजूद तरक्की नहीं दे रहा, समझने के लिए बात कर रहा हूं, हुक्मा बताएंगे, अतिबा आपको बताएंगे, आज़ा कट भी जाएं तो जिंदगी कायम रहती है, लेकिन हयात इंसानी में